السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات. پچھلے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا کہ سیلف کانفیڈنس کا لیڈرشپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. آج ہم لیڈرشپ کے بارے میں بات کریں گے اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو اٹین سم آف دوز کریکٹرسٹکس اور ٹریٹس ٹو بیکم اے good leader. You may ask a question, why do you need to be a leader? Let me emphasize the importance of getting work done. A leader actually facilitates the co-workers or juniors or even seniors to get an assignment done or to get a work or task done. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا کہ لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے that the person should be at the top. The role of a leader could be at any level. It could be for a small assignment or it could be for a big assignment. It could be leading 2 or 3 people or it could be leading dozens of people or hundreds of people. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز، لیڈرشپ کے ٹریٹس ہر بندے میں چاہیے، ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اس لیکچر میں یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو وہ طریقہ کار، وہ ٹیکنیکس، وہ میتھڈس بتائے جائیں جن کے ذریعے آپ اپنے لیڈرشپ سکلز کو اسیس کر سکیں اور ان میں خاطر خواہ اضافہ کر سکے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، جیسے سیلف کانفیڈنس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے لیڈرشپ سکلز کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیڈرشپ ایبلٹیز کو بھی انہینس کیا جا سکتا ہے. میں 2 کوٹیشنز آپ کے ساتھ سٹارٹ میں شیئر کرتا ہوں اور ان کوٹیشنز کو ایکسپلین کرتے ہوئے وی ول موو آن ٹو ایکسپلین what is a leader, what a leader does, and how to become a leader by acquiring certain characteristics of a leader. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو پہلی کوٹیشن میں نے چوز کی آج کے لیکچر کے لیے. The truly successful person is essentially a dissenter and is always dissatisfied with the status quo. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر ایکچولی چینج ایجنٹ ہوتا ہے. وہ اسٹیٹس کو پسند نہیں کرتا، وہ ڈسینٹ کرتا ہے، وہ ڈسسیٹسفائڈ ہوتا ہے، وہ تبدیلی لے کے آتا ہے، وہ انوویٹر ہوتا ہے، وہ ایفیشنسی لے کے آتا ہے، وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے کرتا ہے. وہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ تھوڑی ان پٹ کے ساتھ زیادہ پرفارمنس دیتا ہے، جس کا میں نے پیک پرفارمنس کے ساتھ ریفرنس سے ذکر کیا تھا. تو اگر آپ کے پاس اسٹیٹس کو کے ریفرنس سے ڈسسیٹسفیکشن ہے، دیٹ مینس کہ آپ کے اندر وہ لیڈرشپ والے جراثیم موجود ہیں. دوسری کوٹیشن ہے، ایوری تھنگ از آلویز امپاسبل بفور اٹ ورکس. دیٹ از واٹ entrepreneurs are all about, doing what people have told them is impossible. لیڈرز ان چیزوں کو پاسبل بناتے ہیں جو عام لوگ امپاسبل سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ خاص ٹریٹس، وہ خاص کریکٹرسٹکس، وہ خاص ایبلٹیز، کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جو ایوریج لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے دے کین فائنڈ انوویٹو ویز ٹو ڈو دوز تھنگس وچ ایوریج پیپل کین ناٹ ڈو، could not do, اور probably do not do. تو اس لیے لیڈرز obviously زیادہ کامیاب رہتے ہیں بنسبت دوز who are just followers. although یہیں پہ ذکر کرتا چلوں، let me tell you, to be a good leader you need to be a good follower as well. کیونکہ کسی سچویشن میں آپ لیڈر ہوتے ہیں، کسی سچویشن میں آپ فالوور بھی ہوتے ہیں. تو اچھا فالوور ہونا ان اے وے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیڈر کو اگر کامیاب کرنا ہو، آپ کا سپیریئر ہے، آپ کی آپ کا باس ہے، اس کو کامیاب کریں گے تو آپ اچھے فالوور ہوں گے.
آپ اگر لیڈرشپ کے کریکٹرسٹکس اور ریسپانسبلٹیز اور اس کی سوچ کا آپ کو پتا ہوگا, یعنی یو بینگ لیڈر یور سیلف, تو پھر آپ اس لیڈر کو کامیاب بنانے میں مدد کریں گے. ان اے وے لیڈر بننے کے لیے اچھا فالوور بننا پڑتا ہے, اور اچھا فالوور بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لیڈر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. وہ چینج کا ایجنٹ ہوتا ہے, وہ چینج پسند کرتا ہے, وہ چینج لے کے آتا ہے. تو جب چینج لے کے آتے ہیں نا, کوئی لیڈر لے کے آتا ہے, تو فالوورز یوزلی ریزنٹ کرتے ہیں. لیکن اگر فالوور خود بھی ان another سچویشن لیڈر ہے, تو وہ لیڈر کی جو چینج کی پالیسی ہے اس کو سپورٹ کر اور لیڈر کو کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے. سملرلی وین یو پلے دیٹ رول ان یور پوزیشن ایز اے لیڈر, تو پھر آپ کے فالوورز بھی اگر ان میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لیڈر کا رول کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اپنی مدد, اپنا کوآپریشن اور اپنی سپورٹ فراہم کرتے ہیں. تو یہ آئی وانٹڈ ٹو سیٹ اے سین کہ لیڈرشپ ایک چینج ایجنٹ ہوتی ہے, لیڈرشپ چینج لاتی ہے, اور آپ کو ایٹ اے ٹائم یو مے بی پلئنگ دی رول آف اے لیڈر اور یو مے بی پلئنگ دی رول آف اے فالوور. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک اچھا فالوور ایک اچھا لیڈر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹس کو پہچانتا ہے. تو یہ باتیں کہنے کے بعد میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں آگے. لیڈر بیسکلی کیا کرتا ہے؟ پازیٹو چینج لے کے آتا ہے. اٹ انفلوئنس ادر پیپل ٹو اچیو کلیکٹو گولز, اور دیئر گولز آر ہز گولز. کیونکہ مینی اے ٹائم جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف آپ کے پرسنل گولز نہیں ہوتے, آرگنائزیشنل گولز ہوتے ہیں. اس میں ان کا بھلا بھی ہوتا ہے جو آپ کے فالوورز ہیں, آپ کا اپنا بھی ہوتا ہے, اور ٹوٹل آرگنائزیشن کا بھی ہوتا ہے. جب آرگنائزیشن بڑی ہوتی ہے, افیکٹو ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, اس کا بینیفٹ سب کو ملتا ہے. جب درخت بڑا ہوتا ہے نا, اس کا سایہ سب کو ملتا ہے, اس سے سب لوگ بینیفٹ اٹھاتے ہیں. تو لیڈرشپ یا لیڈر بیسکلی آرگنائزیشن کو بڑا کرتا ہے, آرگنائزیشن کو اسٹرینگتھن کرتا ہے بائی لیڈنگ پیپل فار اے پازیٹو چینج, فار اے پازیٹو امپروومنٹ ان آرگنائزیشن. چینج اور انفلوئنس, یہ دو میری نظر میں کی ورڈز ہیں لیڈر کے یا لیڈرشپ کے. انفلوئنس کے ذریعے انفلوئنسنگ دی پیپل اراؤنڈ یا سبارڈینیٹس یا ایون سینئرز آئی وڈ سے, ان کو انفلوئنس کر کے آپ چینج لے آتے ہیں. اور یہ دو کی ورڈز ہیں, وہ چینج بیسکلی پازیٹو ہونی چاہیے. جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک لیڈر اچھی پازیٹو چینج لے کے آتا ہے, اور وہ چینج از گڈ فار موسٹ پیپل ان دی آرگنائزیشن, اینڈ فرسٹ اٹ شوڈ بی دی آرگنائزیشن. لیڈر کے لیے ایک خاص لیول کا سیلف کانفیڈینس چاہیے, ناٹ ایروگنس, جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی. انڈیو سیلف کانفیڈینس نہیں چاہیے, ڈیو کانفیڈینس چاہیے, سو دیٹ یو کوڈ لیڈ ادر پیپل. یہ لیڈ کرنا کام ہے, کیونکہ اس کا کام فیسیلیٹیٹر کا کام ہے. اس کا کام وہ انگریڈینٹس پیدا کرنا ہے جس کے لیے پیپل اراؤنڈ یو could work optimally up to their potentials, اور وہ اپنے کام کر سکیں جس حد تک ان کی اپنی صلاحیت ہے. میں ابھی ایک سلائیڈ پہ لے کے جاتا ہوں. یہ سلائیڈ آپ کی لیڈرشپ اسکلس کو اسیس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے اندر 20 کوشچنز ہیں, اور یہ 20 کوشچنز اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ کا, یہ اس میں 1 through 5 آپ لیبل کریں گے یا ٹک کریں گے. ڈس اگری اسٹرانگلی از 1, اگری اسٹرانگلی از 5. جب آپ یہ سارے کے سارے ٹک کر لیں گے 20 کے 20 اسٹیٹمنٹس کو, تو پھر آپ ان کو ایڈ اپ کریں گے. ایڈ اپ کر کے
نیچے لیجنڈ دیا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ اپنا لیڈرشپ پوٹینشیل یا لیڈرشپ اسکلز یا ایبلٹی اس کو آپ اسیس کریں گے. لیٹ می گو تھرو دوز اسٹیٹمنٹس ون بائی ون سو دیٹ if I need to explain some of those, I could explain those. How do they measure leadership skills in you? The first dimension, as you see on the screen, is it is enjoyable having people count on me for ideas and suggestions. Do you agree with it? کیا آپ انجوائے کرتے ہیں اس بات کو کہ لوگ آپ سے آئیڈیاز لیں, آپ سے سجیشنز لیں, آپ سے کوئی رائے لیں؟ اگر اب یہ بات ہے تو جہاں آپ فال کرتے ہیں 1 2 3 4 5 پہ اسٹرانگلی ڈس ایگریز 1 اینڈ اسٹرانگلی اگریز 5, وہاں پہ آپ ٹک کیجیے. اٹ وڈ بی ایکوریٹ ٹو سے دیٹ آئی ہیو انسپائرڈ ادر پیپل. کیا یہ بات صحیح ہے کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں؟ یہ دوسری ڈائمینشن ہے. تیسری ڈائمینشن, اٹ از گڈ پریکٹس ٹو آسک پیپل پرووکیٹو کوشچنس اباؤٹ دیئر ورک. پرووکیٹو کوشچنس بعض کا آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں از اٹ اے گڈ پریکٹس ٹو آسک پرووکیٹو کوشچنس, انکوزیٹو کوشچنس, پینیٹریٹنگ کوشچنس؟ اٹ از ایزی فار می ٹو کمپلیمنٹ ادرس. کیا یہ اس سے آپ اگری کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, دوسروں کی کامیابی کو ایکنالج کرتے ہیں؟ نمبر 5, I like to cheer up people even when my own spirits are down. بعض کا ہر بندے کا موڈ ہر وقت اچھا تو نہیں ہوتا نا, لیکن جب آپ جاب پہ جاتے ہیں بے شک آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے, لیکن کیا وہاں پہ آپ دوسرے لوگوں کو چیئر اپ کرتے ہیں یا یو ڈپریس ادر پیپل اراؤنڈ یو ایز یو آر ڈپریس یور سیلف؟ تو یہ ایک اور ڈائمینشن ہے. واٹ مائی ٹیم اکمپلشز از مور امپورٹنٹ دین مائی پرسنل گلوری. کیا میری اپنی کامیابی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میرے ٹیم ممبرس کی کامیابی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ اپنے بارے میں. یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلو, ایٹ ٹائمز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بجائے خود اس کوئز کو فل کرنے کے, یو کین گیو دس کوئز ٹو اے ویری کلوز فرینڈ آف یورز, مے بی اے فیملی ممبر, مے بی اے کولیگ, اور اس کو کہیں کہ وہ آپ کے لیے فل کرے, آپ کے بارے میں فل کرے. دس میں ایکچولی بی مور یوزفل دین فلنگ اٹ یور سیلف. بٹ ایف یو فیل دیٹ نو بڈی نوز یو ایز مچ ایز یو نو یور سیلف, دین یو پرابلی شوڈ فل اٹ یور سیلف رادر دین میکنگ اٹ فلڈ بائی سم ون ایلس. Many people imitate my ideas. Do you agree or do you disagree? کہ آپ کے آئیڈیاز سے لوگ زیادہ تر اگری کرتے ہیں, آپ کے آئیڈیاز کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بلڈنگ ٹیم اسپرٹ از امپورٹنٹ ٹو می. آپ کے خیال میں ٹیم اسپرٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ٹیم اسپرٹ بنانا, پیدا کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ I would enjoy coaching other members of the team. کیا دوسرے جو ٹیم کے ممبرز ہیں ان کو پڑھانا, ان کو سکھانا, ان کے سوالوں کے جواب دینا, کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے؟ If you enjoy that, that means probably that you have team building skills. It is important to me to recognize others for their accomplishments. اس طرح کی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ کسی کو ریکگنیشن دینا اس کے کام کی وجہ سے, اس کی اکمپلشمنٹ کی وجہ سے, اس کی اچیومنٹ کی وجہ سے. کیا آپ دیتے ہیں اور you just ignore and you leave it to the luck کہ یہ لک نے کام کیا تھا, یا آپ کسی کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں, اس کو اکنالج کرتے ہیں, اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. I would enjoy entertaining visitors to my even if it interfered with my completing a report. کیا آپ وزٹرز کو انٹرٹین کرنا پسند کرتے ہیں اور ایون ایٹ دی کاسٹ آف یور اون ٹاسک وچ یو آر انوالوڈ؟ یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے لیڈرشپ اسکلس کی. اٹ وڈ بی فن فار می ٹو ریپرزینٹ مائی ٹیم ایٹ گیدرنگز آؤٹ سائڈ مائی ڈپارٹمنٹ. کیا آپ اچھا محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو یا اپنی ٹیم کو کسی جگہ دوسری جگہ جا کر ریپرزینٹ کرنا؟ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اگری اور ڈس ایگری, جہاں پہ بھی آپ اس کو ٹک کریں گے.
The problems of my teammates are my problems too. کیا جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے کو ورکرز ہیں, کیا ان کی پرابلمس کو آپ اپنی پرابلم سمجھتے ہیں یا وہ پرابلمس ان کی ہی پرابلمس ہیں؟ یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے لیڈرشپ اسکلس کی. ریزالونگ کانفلکٹ از این ایکٹیویٹی آئی انجوائے. کانفلکٹ کو ریزالو کرنا, اگر اس ایکٹیویٹی کو آپ انجوائے کرتے ہیں, دس از اندر ڈائمینشن آف لیڈرشپ اسکلس. I would cooperate with another unit in the organization even if I disagreed with the position taken by its members. ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کی جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس سے آپ اگری نہیں کرتے ہیں, کیا پھر بھی اس کے ساتھ آپ تعاون کریں گے, پھر اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا اس اسٹیٹمنٹ سے آپ اگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دس از آلسو اندر ڈائمینشن آف لیڈرشپ اسکلس. I am an idea generator on the job. لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پاس نئے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں. Do you agree with this statement or you don't? It is fun for me to bargain whenever I have the opportunity. Do you usually bargain successfully or unsuccessfully? That is beside the point. But do you like to bargain? That is also a dimension of leadership skills. Team members listen to me when I speak. کیا دوسرے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں جب آپ بولتے ہیں؟ People have asked to me to assume the leadership of an activity several times in my life. کیا لوگوں نے آپ کو لیڈر بنایا کسی جگہ, کسی سچویشن میں؟ کیا بہت دفعہ ایسا ہوا؟ مثال کے طور پہ آپ کسی گروپ میں جاتے ہیں, وہ گروپ آپ کو ریپٹیے بنا لیتا ہے, آپ پریزنٹ کرتے ہیں آن بہاف آف دا گروپ. کیا اس طرح کئی دفعہ ہوا؟ اس سے اگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ I have always been a convincing person. This is the 20th dimension of leadership. کیا آپ کنونس کر لیتے ہیں؟ Do you agree or do you disagree? کہاں پہ 1 to 5 اسکیل پہ؟ جب آپ ان سب کو ٹک کرنے کے بعد جمع کریں گے تو جو اسکور آئے گا اس کی انٹرپریٹیشن نیچے دی ہوئی ہے. That is given in the legend. 90 to 100 high readiness for the leadership role. 60 to 89 moderate readiness for the leadership role. 40 to 59 some uneasiness for the leadership role. Less than 39 or up to 39 low readiness for carrying out the leadership role. یہ میں نے کوئز لیا once again ڈوبرن کی کتاب سے, اور مجھے یہ ڈائمینشنز اچھی لگی. These are applicable to our environment. اور اگر آپ یہاں پہ اپنے آپ کو اسیس کرتے ہوئے دیکھ سکیں کہ آپ کے اندر کتنا لیڈرشپ پوٹینشیل ہے, تو پھر یو کین بلڈ فردر اسکلز آف لیڈرشپ آن دی بیسس آف واٹ یو نو اباؤٹ یور سیلف ایز فار ایز پریزنٹ اسکلز ریگارڈنگ لیڈرشپ آر کنسرنڈ. یہ ایک اور سلائیڈ ہے جس میں 12 کیریکٹر ایٹریبیوٹس دیے ہوئے ہیں آف لیڈرس. میں سارے لیکچر میں کچھ کریکٹرسٹکس اور کچھ ایٹریبیوٹس کی باتیں کروں گا یا کر رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں گا کہ یہ آپ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں, ورنہ بہت ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں, خود سمجھ میں آنے والی ہیں, آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں. اگر سلائڈ پہ دیکھیں, انٹیگریٹی, آنیسٹی, لوئلٹی, سیلف لیسنس, کمپیشن, کمپیٹنسی, ریسپیکٹفلنس, فیئرنس, ریسپانسبلٹی, ڈیسائسونیس, اسپرچل اپریسیشن, کوآپریٹونیس, یہ 12 کریکٹر ایٹریبیوٹس ہیں جو میں نے کسی جگہ سے لیے. اور اگر یہ دیکھیں تو یہ لیڈرشپ, جو سکسیسفل لیڈرشپ ہوتی ہے, ان میں یہ اس طرح کے کریکٹر ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. A leader should be a person who has integrity. اس کے کال اور فیل میں فرق نہیں ہوتا, جو وہ کہتا ہے اور وہی کرتا ہے, that means the person is honest. یہ دوسرا ایٹریبیوٹ ہے, the person should be honest. اور honesty ایک امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے لیڈرشپ کا. لوئلٹی, یہ تیسرا کریکٹر ایٹریبیوٹ ہے. لیڈر از آلویز لوئل ٹو دی آرگنائزیشن, لوئل جس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں,
ملک ہو سکتا ہے, آپ کی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے, آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, آپ کا کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے, کوئی اسپورٹس کی ٹیم ہو سکتی ہے. یو شوڈ بی لوئل. یہ ایک امپورٹنٹ کریکٹر ایٹریبیوٹ ہے آف اے لیڈر. سیلف لیسنس, سیلفش نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ پروموٹ دی انٹرسٹ آف کلیکٹیوٹی, یو شوڈ پروموٹ دی انٹرسٹ آف دی ٹیم, یو شوڈ پروموٹ دی انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن. آپ کا سیلف انٹرسٹ سیکنڈری ہے, پرائمری انٹرسٹ ٹیم کا ہے, پرائمری انٹرسٹ آرگنائزیشن کا ہے. تو یہ سیلف لیسنس لیڈر کے اندر ہوتی ہے, ورنہ وہ لیڈر نہیں ہوتا. شاید مینیجر تو ہو سکتا ہے, لیڈر نہیں ہو سکتا. لیڈر از کمپیشنیٹ, اس کے اندر کمپیشن ہوتا ہے. ہی اور شی از کمپیشنیٹ ود ادر پیپل. لیڈر از کمپیٹنٹ, اس کے اندر وہ نالج, وہ کمپیٹنسی, وہ ایبلٹیز ہیں which are needed either to run that organization or achieve the objectives of the group a person is leading. لیڈر کے اندر ریسپیکٹفلنس ہوتی ہے, وہ ریسپیکٹفل ہوتا ہے, not just to superiors but also to juniors, subordinates. ان کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہے, ان کے کام کی ریسپیکٹ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مینیجر کا یا لیڈر کا کام امپورٹنٹ ہے. جو چھوٹا کام کرنے والے ہیں, جن کی عام طور پہ ویلیو نہیں سمجھی جاتی, وہ کام بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں نے کسی ایک لیکچر میں ایگزامپل دی تھی کہ اگر ایک سویپر کسی آرگنائزیشن میں 4 دن صفائی کرنے کے لیے نہ آئے تو اس کی اہمیت کا آپ کو احساس ہو جائے گا. تو اس کے کام کی بھی آپ کو اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ریسپیکٹ دینی چاہیے. یو شوڈ بی فیئر. جو لیڈر ہوتا ہے وہ فیئر ہوتا ہے, وہ فیورٹزم نہیں کرتا, وہ فیئر ہوتا ہے سب کے ساتھ, جونیئرس کے ساتھ, سینئرس کے ساتھ, کو ورکرس کے ساتھ. فیئرنیس از این امپورٹنٹ کیریکٹر ایٹریبیوٹ آف لیڈرس. لیڈر از ریسپانسبل. اس نے ریسپانسبلٹی لینی ہے اور ریسپانسبلٹی نبھانی ہے. وہ ریسپانسبلٹی لیتا ہے اور اس کو نبھاتا ہے. یہ اس کا کریکٹر ایٹریبیوٹ ہے اور امپورٹنٹ کریکٹر ایٹریبیوٹ ہے. پھر اس نے وہ کام, اگر اس نے ذمہ داری لی ہے تو پھر اس نے کروانا ہے. اس کے پاس ڈسیزن پاور ہوتی ہے, وہ ڈیسائسو ہوتا ہے, ڈیسائیڈ کرتا ہے, پھر اس پہ عمل کرتا اور کراتا ہے. اس کے اندر اسپرچل اپریسیشن ہوتی ہے. یہ بھی کریکٹر ایٹریبیوٹ ہے لیڈرز کا کہ اسپرچولیٹی کو وہ اگنور نہیں کرتا. اسپرچولیٹی کی اپنی اہمیت ہے. لوگ بعض اوقات بہت سارے کام اس اسپرچل پاور کے ذریعے کر جاتے ہیں. تو کسی سبارڈینیٹ, کسی کو ورکر, کسی سینئر کے پاس اگر اسپرچل ایٹریبیوٹ ہے, اسپرچولزم ہے اس کے اندر, تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. وہ خود اس کے پاس اسپرچولیٹی نہیں ہے, دیٹس اوکے, بٹ اس کو اپریشیٹ کرنا, کسی کی اسپرچل پاور کو یا اسپرچل پوٹینشیل کو اپریشیٹ کرنا, دیٹ از اندر کریکٹر ایٹریبیوٹ آف اے لیڈر. لیڈر از کوآپریٹو. وہ کوآپریٹ کرتا ہے, وہ رکاوٹ نہیں بنتا. وہ بے شک ونس اگین جونیئرس ہو, سینئرس ہو یا کو ورکرس ہو. کوآپریٹ کرنا, آبجیکٹوز جو کلیکٹو آبجیکٹوز ہیں خاص طور پہ ان کو اچیو کرنے میں مدد کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ لیڈر کا کام ہے. یہ تو کریکٹر ایٹریبیوٹ تھے لیٹ سے ایک لیڈر کے. اب میں ایک آپ کو ٹریٹس دکھاتا ہوں کہ افیکٹو لیڈرشپ کے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں. سلائڈ پہ دیکھیے 7 پوائنٹس لکھے ہیں, پھر ان کو میں فردر ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ ٹریٹس 7 کی لیڈرشپ ٹریٹس ہیں کیا. لیڈر ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کس کو کہتے ہیں؟ ریلیٹ کرنا, دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ پیدا کرنا اور ریلیشن شپ کو مینج کرنے کی صلاحیت رکھنا. ٹرسٹ وردینس اینڈ کریکٹر. ٹرسٹ لیڈر کے اندر ایک ٹریٹ ہوتا ہے کہ ہی از اور شی از ٹرسٹڈ بائی دا پیپل. تیسری چیز ہے اسٹرانگ ورک موٹیویشن اینڈ ہائی انرجی. ورک موٹیویشن بہت ہے, ہائیلی موٹیویٹڈ پرسن, اور بہت زیادہ انرجی ہے کام کرنے کی. ایٹ ٹائمس میں بی ورکنگ فار لانگ آورس, آفٹر آورس. یہ لیڈرز کا کام ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات چیلنجنگ جاب گیون ٹائم میں نہیں ہو پاتے, اینڈ دے بیکم ایکچولی فیلئرز, اینڈ
ڈیمپنس یور سیلف کانفیڈینس اور آپ کی لیڈرشپ اسکلس میں کمی آتی ہے بجائے انہینس ہونے کے. کاگنیٹو اسکلس اینڈ اوپننس ٹو ایکسپیرئنس. کاگنیٹو اسکلس, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر لیڈر کی بات ہے تو اچھا سوچنا اور اوپن ہونا ٹو آئیڈیاز ٹو ایکسپیرئنسز. کوئی نئی چیز وہ ریجڈ مائنڈ نہیں ہو, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لسن ٹو دی آئیڈیا, لسن ٹو ایکسپٹ دی ایکسپیرئنس, سی اف دیر از سم گڈنس ان دیئر. تو اس کو ہو سکتا ہے آپ پریکٹس کریں, اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہ کریں اگر کوئی نئی چیز آتی ہے. ایک ٹریٹ assertiveness کا ہے. How assertive you are as a leader. Are you firm? Do you believe in what you are saying that can be practical, that can be applicable, that can be implemented? If yes, be assertive. Make that thing happen. ایک اور چیز ہے جس کو ہم charisma, vision, passion, enthusiasm and humor. یہ چھوٹے چھوٹے ٹریٹس ہیں کہ آپ کے پاس charisma ہے, آپ کے پاس ایک vision ہے, آپ پیشنیٹ ہیں, انتھیوزڈ ہیں, ہیومرس ہیں, اور ایک چیز ہے جس کو ہم انٹرپرونوریل اسپرٹ کہتے ہیں, میکنگ دوز تھنگز ہیپن وچ آر کنسیڈرڈ امپاسبل بائی ایوریج پیپل. تو یہ وہ 7 کی لیڈرشپ ٹریٹس ہیں جن کے بارے میں میں مزید باتیں کروں گا, ان کے بارے میں مزید گفتگو کروں گا, سو دیٹ یو کوڈ اچیو اور اٹین اور گین some of these traits or develop these traits in yourself so that you could become a leader wherever you are working. آپ کی effectiveness as a leader اصل میں وہ important ہے. Effectiveness کیا ہے؟ That you help others to achieve the objectives, the collective objectives without neglecting morale of the people. دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا morale بھی کام رہے اور جو آبجیکٹوز ہیں وہ حاصل ہو جائے. یہ لیڈر نے کام کرانا ہے. اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, اب وہ باتیں ہیں, اس میں کچھ ریپیٹیشن آئے گی کیونکہ میں تھوڑی سی باتیں کر چکا ہوں. یہ جو 7 کی ٹریٹس تھے لیڈرز کے, لیکن اب تھوڑے سے فوکس کے ساتھ میں یہ باتیں کروں گا کہ لیٹ سے پہلا تھا ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ریلیشن شپ کی صلاحیت, ریلیشن شپ پیدا کرنے کی صلاحیت. اس کے لیے کیا چاہیے؟ سیلف اویئرنیس چاہیے, سیلف مینجمنٹ چاہیے, سوشل اویئرنیس چاہیے, ریلیشن شپ مینجمنٹ چاہیے کہ کس وقت کسی ریلیشن کی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا کوئی عید پہ عید مبارک کہنی ہے, کوئی مٹھائی لے کے جانی ہے, یا کوئی عید کارڈ بھیجنا ہے. یہ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں آتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشن کو سمجھتے ہیں کہ کون سا پرسن, کون سا ریلیشن آپ کا کیا آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. ان اے وے اٹ از سوشل اویئرنیس, اور اپنی سیلف مینجمنٹ کے ذریعے آپ اس ریلیشن کو مینج کرتے ہیں. بائی انڈرسٹینڈنگ یور سیلف, یور اون ایموشنس, یو لرن اباؤٹ دی ایموشنز آف ادرس, about the relations of, about relational expectations of others, اور ان کو آپ مینج کرتے ہیں by taking certain actions. As I said, کسی کو کارڈ بھیجنا ہے, کسی کو let's say آپ نے SMS کرنا ہے, کسی کو آپ نے مٹھائی دے کے آنی ہے, کسی کا گھر وزٹ کرنا ہے. یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جیسچرز, سمبلز, کمیونیکیشنز, اس کے ذریعے آپ اپنے ریلیشنز کو مینج کرتے ہیں. ایک اور چیز جس کا میں خاص طور پہ ذکر اور ایمفیسائز کرنا چاہوں گا, وہ ہے دی ایبلٹی ٹو کنٹرول یور ٹیمپر. ہم اکثر, جو مجھے ایز اے سوشیولوجی اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر جو نظر آتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنل اور پبلک لائف میں وی لوز ٹیمپر. خاص طور پہ ہمارے آج کے نوجوان, مجھے بعض کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جلدی ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. دے کی ناٹ کنٹرول دیئر ایموشنز. اور یہ چیز ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے میں, ریلیشنز کو مینٹین کرنے میں, یہ ریلیشنز کو سسٹین کرنے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. دیٹ یو کوڈ
control your emotions, you could control your anger, you could control your feelings which create actually conflict. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, میں نے شاید پچھلے کسی لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا, ایمپتھی کا. You could put yourself in the shoes of the other person. اگر آپ یہ کرنے کی صلاحیت آپ میں موجود ہے تو لیٹ می ٹیل یو تو کہ یہ آپ کی ایمپتھی آپ کو دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں آسانی پیدا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ذکر کرتا چلوں, آلدو میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہو کسی لیکچر میں, لسننگ اسکلس. یو مسٹ ہیو گڈ لسننگ اسکلس, ادروائز یو مے ایکچولی اگنور سم انفارمیشن, ٹیک سم انفارمیشن, اور جو آپ نے اگنور کی انفارمیشن اور جو آپ نے لے لی انفارمیشن, تو دیٹ پارشل انفارمیشن could make you act which is not compatible to the situation or with the situation. جب آپ کا ایکشن prudent compatible نہیں ہوگا تو obviously it is going to create problem, it is going to create conflict. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر listening skills ہوں, آپ کیئرفلی ٹوٹل انفارمیشن کو ایبزارب کریں اور پھر ریئیکٹ کریں, نہ کہ ٹیمپر لوز کر کے جو جی میں آئے کہہ دیں. آپ نے ایک چھوٹی سی بات سنی ہوگی, وہ کہتے ہوتے ہیں نا, پہلے تولو پھر بولو. یہ وہی بات ہے کہ بولنے سے پہلے اس کو سوچ لیں کہ یہ میں نے اگر بولا تو اس کے میننگز کیا لیے جائیں گے, دوسرے پرسن اس کے دوسرا پرسن یا دوسرے پرسن کیا میننگ لیں گے, اور اس کی وجہ سے فردر ریئیکشن کیا ہوگا. تو اس لیے پہلے تولیں اور پھر بولیں. ٹریٹس میں ایک ٹرسٹ وردینس کی میں نے بات کی. بینگ ٹرسٹ وردی اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی انٹینشنس میں شک, شبہ, سسپیشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کے کال اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ٹرسٹ وردینس بہت آسانی اور ایفیشنسی لے کے آتی ہے. وین یور سبارڈینیٹس, یور کو ورکرز بلیو دیٹ وٹ ایور یو آر سیئنگ دیٹ مینس بزنس, دے ول ٹیک اٹ سیریسلی اور وہ اس پہ کام کریں گے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس پہ کام کرتا اور کراتا بھی ہے یا نہیں, تو وہ اگر ٹرسٹ وردینس کا ایلیمنٹ کم ہے تو اس ریلیشن میں آپ کے پاس آپ لیڈ نہیں کر سکیں گے. تو لیڈرشپ یا لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی ہو, اس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہو. یہ لوگوں کا کانفیڈنس ہوتا ہے ان دی لیڈرز کیپیسٹی, کیپیبلٹی, ابلٹی ٹو ڈو وٹ ہی اور شی از پرومسنگ ٹو ڈو فار دی آرگنائزیشن اور فار دا پیپل اور فار دی کلیکٹو گروپ. تو اس لیے اس کا بہت سارا عمل دخل ہے. اور لیٹ می سے اندر تھنگ کہ ٹرسٹ جلدی نہیں بن جاتا, ٹرسٹ بنتے بنتے بنتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ٹرسٹ کو توڑنا ہو تو اٹ ٹیکس اے منٹ. ٹرسٹ توڑنے کے لیے زیادہ وقت نہیں چاہیے, ٹرسٹ بنانے کے لیے بہت وقت چاہیے. وہ جب فریکوینٹلی, پرسسٹنٹلی, کنٹینیوسلی, کنٹینیولی آپ جو کہتے ہیں وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فیل ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی سنسیئر ایفرٹ ہے ٹو ڈو وٹ یو ہیو پرومس ٹو ڈو, تو پھر لوگ آپ کے ساتھ ٹرسٹ والا ریلیشن شپ قائم کریں گے اور وہ آپ کے کام میں ایفیشنسی لائے گا. جیسے میں نے کہا کہ لوگ جب سمجھیں گے یو مین بزنس وین یو پرومس سم تھنگ, وین یو انیشیٹ سم نیو ٹاسک, نیو پروگرام, تو لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یو مین بزنس. اسٹرانگ ورک موٹیویشن اور ہائی انرجی. اگر آپ کے پاس اسٹرانگ موٹیویشن نہیں ہے تو آپ کے پاس لیڈرشپ اسکلس کی کمی ہے. آپ یو شوڈ بی ہائیلی موٹیویٹڈ, یو شوڈ ہیو ہائی انرجی ٹو ڈو وٹ یو آر پرومسنگ ٹو ڈو فار یور آرگنائزیشن اینڈ ود یور پیپل, فار یور پیپل. اسٹرانگ موٹیویشن نئی ریسپانسبلٹی, نئے چیلنج کو لینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. میں نے کوگنیٹو اسکلز کی پہلے بات کی تھی.
اوپننیس ٹو نیو ایکسپیرینسز کی بات کی تھی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پرابلم سالونگ کے لیے سوچ, ویژن, انٹلیکچوئل اسکلس یہ چاہیے. اور اگر کوئی نیا آئیڈیا دیتا ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنا یا پہلے اس پہ عمل نہیں کیا گیا, تو لیٹ می ٹیل یو دیٹ کوڈ آلسو بی اے good trait of yours as a leader, that you are willing to accept suggestions from others based on the experiences of others, not just your own experience جس پہ آپ let's say count کریں یا اس کو آپ صرف اس پہ قناعت کریں. assertion یا assertiveness کی میں نے پہلے بات کی کہ leader should be self confident, leader should be firm but flexible. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ویژن میں, اس کی سوچ میں جو گولز ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے, جو ٹاسک ہے وہ اچیو ہو جائے گی, دین دا پرسن شوڈ بی assertive, firm and make people achieve those objectives which they have assigned for themselves. اور یہ assertion یا assertiveness یہ ایک اچھا ٹریٹ ہے for leaders. ایک میں نے ذکر کیا تھا کرزما کا. It's an important quality of leaders at all levels. It's a charm, it's a magnetism that inspires others. Charisma کیا ہے بیسیکلی, جیسے کہتے ہیں نا وہ بندہ اس کے اندر وہ میگنیٹک پرسنالٹی ہے, لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں, جھکے چلے جاتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کے قریب جاتے ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. یہ جو میگنیٹزم ہے, یہ جو کرزما ہے, یہ جو انسپریشن ہے, یہ جو چارم ہے, یہ لیڈرز کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر ہے, میں ویسے ایک بعد میں سلائڈ دکھاؤں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ کرزما پیدا کرنے کے لیے there are certain suggestions which I will share with you later on in today's lecture. تو کرزما بھی پیدا کیا جا سکتا ہے, کرزما بھی بڑھایا جا سکتا ہے. کرزما بھی ایک کوالٹی ہے, ایک ٹریٹ ہے which you can enhance by strategy. It is not just God-given, although it could be God-given, but at the same time, you could enhance by a strategy, which I will share with you later on. Vision. An effective leader has a vision. وہ ایک اس کے پاس لانگ ٹرم آبجیکٹو ہوتا ہے. اس لانگ ٹرم آبجیکٹو کو اس نے ایک ویژن کے ذریعے اپنے آپ کو بتایا ہوتا ہے, how am I going to achieve those objectives of the organization by following a flexible route to that goal. تو وہ ویژن بھی ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے میٹرز کو سالو کرتے جاتے ہیں and you don't have a futuristic vision for your organization, for yourself or for your co-workers or subordinates or juniors or seniors. Passion, enthusiasm, excitement. میں نے ذکر پہلے کیا کہ یہ وہ mental forces ہیں. پیشن, انتھوزیزم اور ایکسائٹمنٹ, یہ وہ فورسز ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی. لیڈرشپ کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں کہ آپ کے اندر پیشن ہو, ایکسائٹمنٹ ہو, انتھوزیزم ہو. یہ ایسا میگنیٹزم پیدا کرتی ہیں آپ کے اندر کہ لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, لوگ آپ کے ویژن کا حصہ بنتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر شاید آپ کے پاس لیڈرشپ سکلز نہیں ہیں. یہ تینوں چیزیں, پیشن, انتھوزیزم, ایکسائٹمنٹ, یہ شیئر کرنے کے لیے, بتانے کے لیے طریقہ کار ہیں. جیسے میں بھی کسی حد تک یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انتھوزیزم وربلی, نان وربلی, تھرو جیسچرز. آپ کو لوگوں کو ٹچ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اپنی یہ ایکسائٹمنٹ یہ شیئر کرنی چاہیے. کئی طریقے ہیں یہ فیلنگس ٹرانسمٹ کرنے کے لیے. جیسے میں نے کہا, جیسچرز کے ذریعے, ٹچ کے ذریعے, کسی اور طریقے کے ذریعے, جو بھی آپ کو سچویشنلی اپروپریٹ لگتا ہے. شو یور پیشن, enthusiasm and excitement for the achievement of those goals which are collective in nature, not just for promoting the self-interest of yours. میں نے پہلے بتایا تھا کہ لیڈر جو ہے نا وہ سیلف لیس ہوتا ہے, اس کے اندر سیلف لیسنس ہوتی ہے.
اس کے اندر یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے ٹو اچیو دی گولز آف دی آرگنائزیشن اور دی گولز آف دی گروپ اور ٹیم. ایک اور چیز آج کے دور میں اس کی میری نظر میں زیادہ اہمیت ہے، سینس آف ہیومر. لیڈر کے اندر سینس آف ہیومر ہوتی ہے. آج کل کا کام اتنا کمپلیکس ہے، اتنا بعض اوقات مونوٹونس اور بورنگ ہوتا ہے، اتنا اینگزائٹی پرون ہوتا ہے، اتنی ٹینشن پیدا کرتا ہے کہ اگر لیڈر مونوٹونس بورنگ کام میں اس کے اندر کوئی ہیومرس سکلز ہیں، وہ ہیومرس ہے، سینس آف ہیومر ہے اس کے اندر، اور وہ بورڈم، وہ ٹینشن، وہ اینگزائٹی ان کو ریلیو کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی لیڈرشپ اسکل ہے. لیٹ می ایمفسائز اے لٹل ڈائمینشن آف سینس آف ہیومر. کہ کوئی جوک ریہرس کر کے یا جوکس ریہرس کر کے جا کے سنانا یہ بات نہیں ہے. اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے کہ آپ ہر روز کو 1 2 3 جوکس یاد کر کے جائیں اور جا کے سنائیں. آئی ڈونٹ تھنک دوز کین بی ویری یوزفل. وہ اصل میں سچویشن ہوتی ہے، جس سچویشن میں کوئی جوک یوزفل ہوتا ہے. مجھے کسی نے ایک دفعہ ایک سچویشنل جوک سنایا تھا. کسی جگہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی ڈیم بنانے کے کانٹیکس میں کہ جی فلاں ڈیم بننا ہے. بہت سارے انجینئرز بیٹھے تھے ڈیم بنانے پہ غور کر رہے تھے. تو چائے سب ہو گئی. وہ چائے دانی سے یا دودھ دانی سے وہ دودھ یا چائے ڈالنے لگے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چائے دانیاں یا دودھ دانیاں ان میں سے دودھ یا چائے گر جاتی ہے. تو وہ دودھ اور چائے گر گئی تو ان میں سے ایک انجینئر بولا چلیں ہیں بنانے ڈیم، یہ چائے دانی تو ان سے بنتی نہیں ہے. تو یہ سچویشنل جوک ہے. اس جوک نے وہاں پہ ایک وہ جیسے ہنسا نہیں دیا سب کو، تو ریلیو سے کر دیا فار اے مومنٹ. تو یہ سچویشنل جوکس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اینڈ دس سینس آف ہیومر آف لیڈرز از اے ڈیزائربل ٹریٹ آف لیڈرز. تو اس کو بھی اگر آپ ایک اچھے ٹریٹ کے طور پہ ویژولائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سینس آف ہیومر ڈز پلے اے رول ان ٹرمز آف لیڈنگ ادر پیپل. کیونکہ میں نے بتایا ٹینشن، انگزائٹی، پریشر یہ آج کی لائف کا خاصہ ہے، اور اگر آپ اس کو کنٹرول کر سکیں، اس کو مینیمائز کر سکیں، دیٹ شوڈ بی اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. انٹرپرینوریل اسپرٹ یہ ہے امپاسبل کو پاسبل بنانا. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انوویٹو ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک خاص انرجی ہوتی ہے اور وہ چھوٹی سی چیز سے بہت بڑی چیز بنا جاتے ہیں. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں. کبھی موقع ملا تو میں کسی اور لیکچر میں ان کا ذکر کروں گا. بیہیویئرل سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں فار اے لیڈر کہ اس کا بیہیویئر پروڈنٹ ہونا چاہیے in all situations which are changing all the time. Strong ethics. آپ کی اگر morality strong ہے، ethics آپ کا strong ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ چلنا پسند کریں گے. لوگ آپ کے ساتھ آپ کا حصہ بنیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے. اگر آپ morally obligated نہیں ہیں، you don't separate right from wrong، تو لوگ آپ کے ساتھ ہی بننا پسند نہیں کریں گے، آپ کے فالوور بننا پسند نہیں کریں گے. تو اگر آپ ایتھیکلی اسٹرانگ ہیں، اگر آپ رائٹ اور رانگ کو سیپریٹ کرتے ہیں، اگر آپ رائٹ اور رانگ کو سیپریٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دس از وائی آئی ایم ڈوئنگ، دس از وائی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ. جو لوگ ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں وہ کچھ اپنے ساتھ گولڈن رولز رکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، میں نے جب کرنا ہے یہ کرنا ہے.
یہ اس طرح کی چیز ہوگی میں نہیں کروں گا. وہ جو گولڈن پرنسپلز ہوتے ہیں کہ یہاں تک تو میں فیور کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. جب اس طرح کے گولڈن رولز وہ اڈاپٹ کر کے کوئی لیڈر ایتھیکل پریکٹسز کرتا ہے تو لوگ اس کے ساتھی بنتے ہیں. اگر اس طرح کی ٹریٹس میں ذکر کرتا چلوں, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو میں یہ ٹوٹل لیکچر جو میں چاہتا تھا کہ آج میں مکمل کر سکوں, شاید یہ لیکچر ایکسٹینڈ ہو جائے گا ٹو دا نیکسٹ ون, اینڈ اٹ ول انکلوڈ some more traits of leaders which are still needed to be discussed rather in detail. تو میں آج کے لیکچر کو in a way extend کر دوں گا to the next one, کیونکہ میں نے وہ suggestions بھی آپ کو دینی ہے, how to develop charm, magnetism, a kind of charisma in you, جو لیڈرز کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اگر میں یہاں پہ لیکچر کو, آج کے لیکچر کو سم اپ کرنا چاہوں تو میں اس میسج کے ساتھ ختم کروں گا کہ جیسے سیلف کانفیڈنس بڑھایا جا سکتا ہے, جیسے آپ کے لفظوں کی ویکیبلری بڑھائی جا سکتی ہے, جیسے آپ کا علم بڑھایا جا سکتا ہے, اسی طریقے سے آپ کی لیڈرشپ سکلز یا لیڈرشپ ایبلٹیز بھی بڑھائی جا سکتی ہیں. لیڈرشپ ایبلٹیز اسٹریٹجیکلی ایک اسٹریٹجی کے ذریعے, ایک ٹیکنیک کے ذریعے, ایک ویژن کے ذریعے, ایک سوچ کے ذریعے بڑھائی جا سکتی ہیں. یہ جو ٹریٹس, یہ جو کریکٹر ایٹریبیوٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, یہ آپ اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے اندر بلڈ کر سکتے ہیں. I will continue with this topic next time, and I like to end today's lecture by thanking you for your patient listening, and I believe that you will be able to enhance your leadership skills while practicing some of those techniques which have been shared with you and partly which will be shared with you in the next lecture. Thank you so much. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.